پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں نے گیس پائپ لائن میں دھماکہ کر کے گیس کی سپلائی کو معطل کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے صوبائی ہیڈ کوارٹر پشاور میں حسن خیل کے علاقے میں گیس پائپ لائن میں دھماکہ ہوا ہے، جسے سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی قرار دیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول بارودی مواد پھٹنے سے ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ بارودی مواد 1.5 کلو گرام وزنی تھا۔ دھماکے سے 24 انچ گیس پائپ لائن میں آگ لگ گئی، جس کے باعث KP کے مختلف شہروں کو گیس کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع میں اب بھی گیس کی فراہمی معطل ہے۔ ہندوستان کی سیاست کی موجودہ صورتحال، چیلنجز اور ہماری ذمہ داریاں کے زیر عنوان آج لکھنؤ میں خصوصی مذاکرے یا نشست کا انعقاد کیا گیا۔ بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ کو کرپشن کے 3 مقدمات میں مجموعی طور پر 21 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ کرپشن کے نئے 3 مقدمات میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ حسینہ نے اپنی اور اپنے خاندان کی زمینیں غیر قانونی طور پر حاصل کیں، حالانکہ وہ ان کی اہل نہیں تھیں۔ ہر کیس میں انہیں 7 سال قید کی سزا دی گئی ہے اور ڈھاکہ اسپیشل کورٹ کے جج محمد عبداللہ المامون نے کہا کہ یہ سزائیں متواتر پوری کی جائیں گی۔ حسینہ کے بیٹے سجیو واجد اور بیٹی سائمہ واجد کو بھی ایک کیس میں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ادھر بنگلہ دیش کی عوامی لیگ نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے عبوری حکومت کے خلاف ملک گیر احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان میں RSS سے وابستہ تنظیم نے SIR پر سنگین سوال اٹھاتے ہوئے BLO اہلکاروں کی خودکشی کے متعدد واقعات پر الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش سمیت ملک کی کئی ریاستوں میں ووٹر لسٹ کی SIR مہم کو لے کر جاری سیاسی ہنگامے کے درمیان RSS سے وابستہ تنظیم نے بھی سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ آل انڈیا راشٹریہ شکشک مہا سنگھ نے SIR کی میعاد میں توسیع کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اتنے کم وقت میں SIR کا کام پورا کرنا مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس عمل کے دوران موت کا شکار ہوئے BLOز کے لواحقین کو 1 کروڑ روپے معاوضہ اور خاندان کے ایک فرد کو سرکاری نوکری دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو لکھے گئے خط میں RSS سے وابستہ اساتذہ کی تنظیم نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے لوگوں کو SIR کے بارے میں بھی آگاہ نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے BLOز اور ووٹروں دونوں کو ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خط میں کم وقت اور وسائل کی کمی کے علاوہ عہدیداران کے رویے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ BLO کا کام کرنے والے اساتذہ کے انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ خط میں آیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اس طرح کا طرز عمل جمہوری اداروں میں اخلاقی معیارات سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے دہلی NCR میں بڑھتی آلودگی پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوا کے معیار کا مسئلہ سنگین ہے اور اسے حل کرنے کی سمت ٹھوس قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ اطلاعات کے مطابق چیف جسٹس سوریہ کانت نے اس معاملے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ دہلی اور مضافات کے علاقوں کے لیے خطرناک وقت ہے۔ آلودگی کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے اور اسے صرف ماہرین اور سائنسدانوں پر چھوڑ دینا بھی صحیح نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تمام وجوہات کی نشاندہی کرنی ہوگی، ہر علاقے کے لیے الگ حل کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے حکومت کی طرف سے بنائی گئی کمیٹیوں اور ان کے کام کاج کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ چیف جسٹس سوریہ کانت نے مزید کہا کہ اکثر دیوالی کے وقت آلودگی سے متعلق معاملوں پر سماعت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد یہ معاملہ لسٹ سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایسے معاملات میں مسلسل نگرانی اور سماعت ضروری ہے تاکہ ٹھوس اور مؤثر فیصلے لیے جا سکیں۔ ہندوستان کی عدالت عظمیٰ نے اب اس معاملے پر سماعت کی اگلی تاریخ 1 دسمبر مقرر کی ہے۔ اس دوران اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ کس طرح کے فوری اور طویل مدتی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ان کے فرانسیسی ہم منصب نے پیرس میں ملاقات کی اور ایران کے جوہری مسئلے سمیت متعدد عالمی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور فرانس کے وزیر خارجہ جان نوئل بارو نے اس ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے، علاقائی و عالمی مسائل پر ذمہ دارانہ اقدامات کے ذریعے امن و انصاف کے قیام کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کی تازہ ترین صورتحال، یوکرین تنازع، عالمی امن و سلامتی کے ماحول اور ایران کے پرامن جوہری پروگرام سمیت متعدد اہم موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
عراق چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور بین الاقوامی جوہری توانائی کی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں یورپی ٹرائیکا کی کارکردگی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے آج صبح سے غزہ کے مختلف علاقوں پر متعدد بار فضائی اور توپ خانے کے حملے کیے ہیں، جن میں اب تک کم از کم 6 فلسطینیوں کے شہید اور متعدد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ دوسری جانب صہیونی حکومت غزہ کے باشندوں پر بھوک مسلط کرنے کی اپنی جارحانہ اور دہشت گردانہ پالیسی جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس علاقے میں امداد کی ترسیل میں بھی وہ رکاوٹ بن رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری ڈاکٹر علی لاریجانی نے اپنے 2 روزہ دورہ پاکستان کے دوران علاقائی مسائل بالخصوص فلسطین کی پوزیشن مستحکم کرنے اور فلسطینیوں کے حق کے تحفظ کے لیے تفصیل سے بات چیت کی ہے۔ دوسری جانب انہوں نے بتایا کہ تہران اور اسلام آباد اقتصادی تعاون بڑھانے اور $10 ارب کی 2 طرفہ تجارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہم آہنگ اقدامات کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی نے سندھ کے پھر سے بھارت کا حصہ بننے سے متعلق بھارتی وزیر دفاع کے حالیہ بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایک قرارداد کی منظوری دی ہے۔ قرارداد اسد عالم نیازی نے پیش کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات تاریخی لحاظ سے غلط، سیاسی طور پر غیر ذمہ دارانہ اور خطے کی تسلیم شدہ جغرافیائی اور سیاسی حقائق کے منافی ہیں۔ ایوان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ سندھ خود مختار ریاست پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے۔ قرارداد میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ تمام افراد اور ادارے گمراہ کن، متعصبانہ اور عدم استحکام کا باعث بننے والے بیانات سے باز رہیں۔ ایوان کا اجلاس اب دن 11 بجے پھر ہوگا۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں خفیہ اطلاع کی بنیاد پر 22 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ ISPR کے مطابق کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے ٹھکانے کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ ادھر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کارروائی کے دوران 22 خوارج کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے، جو ملک سے اس لعنت کے مکمل خاتمے تک پرعزم رہے گی۔ پاکستان نے افغانستان کی سرحد کے قریب تاجکستان میں دہشت گرد حملے میں چینی باشندوں کے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر تاجکستان اور چین کے ساتھ گہرے دکھ اور مکمل یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان چینی باشندوں پر اس بزدلانہ حملے کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ واقعے میں مسلح ڈرون کا استعمال افغانستان سے آنے والے خطرے کی سنگینی اور اس کے پیچھے کار فرما افراد کی جٹائی کو ظاہر کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے مسلسل اس بات پر زور دیا ہے کہ افغان سرزمین اپنے پڑوسیوں یا کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں کہا گیا کہ دہشت گرد عناصر کی جانب سے افغان سرزمین کا بار بار استعمال اور افغان طالبان حکومت کی سرپرستی میں ان کی مسلسل موجودگی پورے خطے اور وسیع تر عالمی برادری کے لیے سنگین تشویش کا باعث ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ افغان سرزمین سے کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے اعانت کاروں، سہولت کاروں اور مالی معاونت کرنے والوں کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق کارروائی ہی اس بڑھتے ہوئے خطرے سے نمٹنے کا واحد راستہ ہے۔ سری لنکا میں شدید بارشوں کے باعث مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب سے 40 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سری لنکا کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر کے مطابق زیادہ تر اموات بدلہ اور نووارا ایلیا کے پہاڑی علاقوں میں ہوئیں۔ ہانگ کانگ میں بڑے پیمانے پر آتش زدگی کے واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 94 ہو گئی ہے۔ ایک بیان میں ہانگ کانگ کے چیف ایگزیکٹو جان لی نے کہا ہے کہ تقریباً 300 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ کرکٹ رات راولپنڈی میں سہ ملکی T20 سیریز کے چھٹے میچ میں سری لنکا نے پاکستان کو 6 رن سے ہرا دیا۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 184 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز بنا سکی۔ سیریز کا فائنل میچ کل پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔
اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں اسموگ اور دھند چھا سکتی ہے۔ آنے والے دنوں میں شمالی علاقوں میں دن اور رات کے درجہ حرارت میں مزید کمی متوقع ہے، جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند میں بتدریج اضافے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 11، کراچی 18، پشاور 5، کوئٹہ 0، گلگت -5، جبکہ مری 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم شدید سرد اور خشک، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر اور پلوامہ -1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 7، لیہ -9، اننت ناگ 0، شوپیاں اور بارہمولہ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ۔